السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. سورہ ہود آیت 44 سے ابتدا کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقیل اور حکم دیا گیا کس کو؟ زمین کو. یا ارض اے زمین، ابلعی نگل جا، پی جا. کس کو؟ ماء کی، اپنے پانی کو. وہ کون سا پانی؟ ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جس کی موجیں کل جبال پہاڑ کی مانند تھی، اور یہ سارے لوگ کشتی میں سوار تھے اور باقی لوگ غرق ہو گئے. اتنا زیادہ پانی اللہ نے حکم دیا. پانی آ گیا کہاں سے؟ تندور سے. اور اب اللہ پاک حکم دے رہے زمین کو کہ نگل جا اپنے پانی کو. وَيَا سَمَاءُ اور اے آسمان، اقنعی تھم جا، رک جا. آسمان زمین ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے، وہ سنتی ہے. اور حضرت علی راوی ہیں، سیاستہ کے بکس اٹھا کے دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ درخت، پہاڑ، یہ پتھر، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرتی تھی. وہ درخت والا واقعہ بھی آپ کو یاد ہے نا، جب ایک اعرابی نے کہا تھا میں آپ پر ایمان تب لاؤں گا جب وہ والا جو درخت ہے وہ آپ کے پاس آ جائے. تو محبوب نے فرمایا کہ میں بلاؤں یا تم جا کے اس سے پیغام دیتے ہو؟ تو وہ حیران تو تھا، لیکن پیغام وہی جو محبوب نے فرمایا، اس درخت کو کہہ دو آپ کو آپ کا نبی بلاتے ہیں. اب وہ درخت آتا ہے، پھر جب وہ دیکھتا ہے تو محبوب فرماتے ہیں کیا اب یہ درخت واپس نہ بھیج دوں؟ یعنی اب میں واپس بھی بھیج دوں. اور پھر درخت کو واپس بھیجا گیا، اور وہ درخت اپنی جگہ پہ، وہ جو اکھڑ کے خود آیا تھا وہیں پہ لگ جاتا ہے، اور اعرابی کو اللہ پاک ایمان کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں. اور آپ جانتے احد کا جو پہاڑ ہے اس کے بارے میں محبوب نے فرمایا کہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں محمد بھی اس سے پیار کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال رب کریم فرما رہا ہے یا زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور آسمان سے بارش آتی ہے نا، اس کو کہا کہ اس پانی کو روک دے. اے آسمان، وہ جو بارش ہو رہی ہے، جو اتر رہا ہے پانی، وہ اب رک جائے، تھم جائے. وقضیا اور نافذ ہو گیا، اور تمام ہو گیا، پورا ہو گیا امر و حکم. جو پیچھے عذاب کا وعدہ تھا، عذاب کی بات تھی، وہ اب بات ختم ہو گئی، وعدہ پورا ہو گیا. واستوت اور وہ ٹھہر گئی. اور وہ ٹھہر گئی کون سی چیز؟ کشتی، جو پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں. کشتی، فلک جو کہا تھا. علی جودی پہاڑ پر رک جاتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو حکم ہوا کہ جودی پہاڑ پر اے کشتی تو ٹھہر جا. جواد کہتے ہیں سخی کو، اللہ کو ہم جواد کہتے ہیں نا. ضمناً عرض کر دوں کہ سخی کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ جو سخاوت کرتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے. لیکن دنیا کا جو بندہ سخی ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے، لیکن جو اس کی مرضی کے خلاف لوگ ہوتے ہیں، ان کے ناپسندیدہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کو نہیں دیتا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. جبکہ اللہ کو سخی کہنے کے بجائے علماء کرام کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جواد کہا جائے، کیونکہ وہ اپنے پراؤں کو ہر ٹائم نوازتا رہتا ہے. اور جود کا معنی ہوتا ہے ذخیرے کو صرف کرنا، خرچ کرنا، کسی بھی چیز کا ذخیرہ اس کو اس طرح تقسیم کرنا. بہرحال بات ہو رہی تھی کہ کشتی کی، جو اللہ حکم دیتا ہے کہ اس پہاڑ پر ٹھہر جائے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کشتی بھی بات سنتی ہے نا، زمین بھی، آسمان بھی. آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، آپ کو تو زیادہ ماننا چاہیے، اور یقیناً آپ مانتے ہوں گے. اگر جو نہیں مانتا تو لمحہ فکر ہے کہ یہ چیزیں تو اللہ کی بات مانے، لیکن جو اشرف ہو، جو اعلیٰ ہو، وہ نہ مانے. یہ لمحہ فکریہ ہے. بہرحال پھر کہا گیا کہ وقیلا کہا گیا بود کہتے ہیں دوری کو. جیسے لعنت ہوتی ہے نا، رحمت سے دور ہو جاؤ، تو یا مراد ہلاکت اور بربادی ہے. للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے دوری ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے. اور ظالم قوم کے لیے ہلاکت اور بربادی یہ کہا گیا.
ونادا اور پکارا، ندا دی، کس نے؟ نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے، ربہ اپنے رب کریم کو، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فقالا اور عرض کی، رب اے میرے پروردگار، ان بے شک جو ابنی یعنی جو میرا بیٹا ہے، من اہلی میرے اہل سے ہے، اے میرے پروردگار میرا جو بیٹا ہے یہ میرے اہل سے ہے، میری اولاد سے ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے جو اہل و عیال ہیں وہ بھی اس کشتی میں بیٹھیں گے اور وہ بچ جائیں گے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر میں کرتی ہوں۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور تو سب حاکموں سے بہتر حکم کرنے والا ہے یا حاکم ہے۔ قال تو اللہ نے فرمایا، یا نوح اے نوح، انہو بے شک وہ جو آپ کا بیٹا ہے نا، لیس من اہلک تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ رب نے فرمایا اے نوح وہ جو تیرا بیٹا ہے نا وہ تیرے گھر والوں سے نہیں ہے۔ وجہ بتائی، انہو بے شک اس کے عمل جو اعمال ہیں، غیر صالح اچھے عمل نہیں ہیں، کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ فلا تسألنی پس تو مجھ سے سوال نہ کر، ما لیس لک بہ علم اس چیز کا جس کے بارے میں تجھے علم نہیں۔ کیا فرمایا کہ اے نوح جس کی حقیقت کو تم نہیں جانتے ہو، معلوم نہیں ہے، اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو۔ انی بے شک میں اعظک نصیحت کرتا ہوں، کاف زبر کا معنی ہوتا ہے آپ کو، یو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین کہ نادانوں سے نہ ہو جانا، کہ جیسے ہوتے ہم کہتے ہیں نا کہ کیوں نہیں بات سمجھ رہے ہو، نادان مت بنو، ایسے کہا جاتا ہے نا، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ نادان مراد کیا ہے؟ نا سمجھ کے معنی ہے، جس کی آپ کو سمجھ نہیں ہے اس کے بارے میں بات نہیں ہونی چاہیے۔ قال عرض کرنے لگی حضرت نوح علیہ السلام، رب اے میرے پروردگار، انی اعوذ بک میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ان اسألک جو میں تجھ سے سوال کروں، ما لیس لی بہ علم جس کا مجھے علم نہیں۔ یہ بڑے لوگوں کا یہی انداز ہوتا ہے، وہ فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتے ہیں اور یہی انداز ہوتا ہے بڑوں کا، جبکہ جو عام بندہ ہوتا ہے اور جو یعنی بڑا نہیں ہوتا، جس کے ذہنی لیول ڈاؤن ہوتا ہے، تو وہ کیوں ان باتوں میں پڑھ کے اپنا ٹائم بھی ضائع کرتا ہے اور غلط کرتا ہے۔ تو حضرت نوح عرض کرنے لگے، میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، اور پھر فوراً کا الا اصل میں تھا ان اور لا، ان کا معنی ہوتا ہے اگر اور لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا، وَتَرْحَمْنِی نون یا زیرنی یہ جو یا ہے اس کا معنی ہوتا ہے میرا مجھ پر، اور رحم کرے گا مجھ پر، ترحمنی اور مجھ پر رحم کرے، مین کیا ہے کہ اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین تو میں خاسرین خسارہ جیسے ہوتا ہے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیلا ارشاد ہوا، یا نوح اے نوح اہبت اتر جائیے، کہاں سے؟ کشتی سے، بسلام سلامتی کے ساتھ، منا ہماری طرف سے، یعنی سلامتی اور برکات کے ساتھ اتر جائیے، وبرکات اور برکتوں کے ساتھ، علیکا جو آپ پر ہے۔ ارشاد ہوا یعنی رب نے حکم دیا، ارشاد ہوا اے نوح کشتی سے اتریے امن اور سلامتی کے ساتھ، یعنی ہماری طرف سے امن اور سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ اتریے جو آپ پر ہیں، وعلی امم اور جو آپ کے ماننے والے ہیں نا اس قوم پر، ممن معک جو آپ کے ہمراہ ہیں، جو اہل ایمان ہیں، جو کشتی میں سوار ہوئے تھے، وہ اب سلامتی اور برکات کے ساتھ اتر جائیں۔ وَأُمَمٌ اور کچھ قومیں، سَنُمَتِّعُهُمْ ہم انہیں لطف اندوز کریں گے، سا شروع میں آ جائے تو امین ہوتا ہے ان قریب جلدی، سَنُمَتِّعُهُمْ ہم انہیں فائدہ پہنچانے دیں گے، انہیں لطف اندوز کریں گے، ثم پھر یمسہم
انہیں پہنچے گا منا میری طرف سے عذاب علیم دردناک عذاب. تلکا یہ من انباء الغیب یہ غیب کی خبریں ہیں. نبا کہتے ہیں خبر کو، جیسے سورۃ النبا ہے ایسی خبر جو پکی اور یقینی خبر ہے. انباء الغیب یہ غیب کی خبریں ہیں. نوحیہا ہم انہیں وحی کر رہے ہیں. ہاں کی ضمیر انباء کی طرف ہے، الیکا آپ کی طرف. یہ جو قصہ ہے، یہ جو واقعہ ہے، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو آپ کی طرف ہم وحی کر رہے ہیں. ما کنتا نہیں تھے آپ تعلمہا اس کو جانتے، یعنی اس واقعہ کو جانتے نہیں تھے. انت آپ ولا قوموں کا اور نہ آپ کی قوم من قبل ھذا اس سے پہلے، اس سے قبل نہ آپ اور نہ ہی آپ کی قوم جانتی تھی. فاصبر آپ صبر کیجئے. ان العاقبۃ للمتقین یقیناً عاقبت انجام آخرت جو ہوتا ہے اینڈ ریزلٹ جو ہوتا ہے وہ انجام پرہیزگاروں کے لیے کیسا بہت اچھا. وضاحت جان لیتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آپ جانتے ہیں کہ زمین میں 6 مہینے گھومتی رہی اور پھر جودی پہاڑ پر آ کے ٹھہری تھی، جو کہ غالباً موصل اور شام کی حدود میں واقع ہے. اور جس دن ٹھہری تھی محرم کی 10 تاریخ تھی اور جمعہ کا دن تھا، اور 10ویں محرم کو اترے جبکہ بیٹھے تھے 10ویں رجب کو. تو جب کشتی 10ویں محرم کو اتری تو آپ نے بھی روزہ رکھا اور آپ کے ساتھیوں نے بھی. کس کا؟ شکرانے کا. اور ایک اور بھی آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جب وہ فرعون سے بچ کے نکلے تھے تو انہوں نے بھی اس دن روزہ رکھا تھا. اور اسی دن کے بارے میں، کیونکہ سنت کریمہ ہے نا، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے کہ ہم خالی 10ویں کا نہیں، 9ویں 10ویں کا یا 10ویں اور 11ویں کا رکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں محبوب نے عاشورہ کو روزہ خود بھی رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم دیا بحوالہ مسلم شریف. اور فضیلت کے بارے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، محبوب کا فرمان ہے کہ مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پچھلے یعنی پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے بحوالہ مسلم شریف. ہمارے لیے کتنی سہولیات ہیں. ہم نے تو کوئی یہ مصیبت بھی نہیں دیکھی. صرف ایک دن کا روزہ رکھیں تو ہمیں اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. 1 دن کا نہیں، ہم 2 دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو کوشش کیے کریں خود بھی رکھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ اس کا اتنا فائدہ ہے. ایک اور بات جو اس میں قرآن کے بارے میں ہے، دیکھیں اس میں بات اور نصیحت بہت بڑی چیز تھی. اس میں موٹیویشن تھا اہل ایمان کے لیے اور بہت کچھ. لیکن ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یار لوگ مرضی کے معنی کر دیں، یعنی اپنی مرضی کے معنی نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انبیاء بھی فائدہ نہیں دیتے، یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے. باقی ساری چیزیں جو فائدہ پہنچائی ہیں انبیاء نے، جیسے حضرت عیسیٰ کا واقعہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا، نابینوں کو بینا کرنا ایٹسٹرا، سارے انبیاء کے ہاتھوں معجزات ہوئے ہیں، ہمارے محبوب کریم کے ہاتھوں ہوئے. لیکن ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ وہ نظر نہیں آتا، ایسے ہی جیسے مکھی کو سارے پھول نظر نہیں آتے، بس گند نظر آتا ہے. اس واقعے کے اندر بہت اہم بات تھی. لیکن بہرحال جو اقوال لکھے ہوئے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ کنعان کے بارے میں جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، لکھا جاتا ہے کہ وہ کفر نہیں کرتا تھا بظاہر، لیکن دل میں نفاق تھا. حضرت نوح نے ظاہری اسلام کے پیش نظر یہ گزارش کی تھی کہ الہی یہ میرا بچہ ہے، ڈوب رہا ہے، تو نے میرے ساتھ تو وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل عیال کو بچا لوں گا. تو جواب ہوا یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں نفاق ہے، یعنی اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس لیے تم سفارش مت کرو. اور اس میں بھی راز یہ تھا کہ قیامت تک ہر شخص کوئی بھی یہ نہ کہ میں ایسا ہوں جی، میں تو فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، اس لیے مجھے اعمال کی حاجت نہیں ہے. یہ تو آنکھیں کھولنے کے لیے واقعہ تھا تاکہ بندہ عمل کرے، تاکہ بندہ
عمل کرے اور خواہ مخواہ کہ یہ جو ہے نا ہمارے اس کے ساتھ تعلق ہے خود کچھ نہ کریں اور ہمیں سب کچھ مل جائے گا، یہ غیر مناسب ہے. وہ عمل اس کا بہتر نہیں تھا تو وہ نبوت کے پاک گھرانے کا فرد ان کے شان کے شایان نہیں تھا، تو اس لیے اس کو نکال دیا گیا. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالی کے نزدیک مقبولیت کا سبب صرف کسی نیک اور بزرگ کی اولاد ہونا نہیں، بلکہ اصل چیز کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. اگر کوئی نعمت ایمان سے محروم ہے تو اس کو کوئی بندہ بھی فائدہ نہیں دے سکتا، اس کو کوئی ایصال ثواب نہیں کر سکتا، خواہ باپ اتنا بڑا جیسے حضرت نوح علیہ السلام ہو. تو اللہ کے نزدیک نجات اور ترقی درجات کا دار و مدار کس پہ؟ ایمان پر اور عمل صالح پر. جس کی موت کفر پہ ہوئی اس کے لیے نہ کوئی بخشش ہے، نہ کوئی جنازہ ہے، نہ کوئی شفاعت ہے. لیکن جو ایماندار ہو، گناہ بھی کرتا ہو، بس نہ عمل کرتا ہو لیکن ایمان والا ہو، تو اس کے لیے باہر طور پر شفاعت اور بخشش کا دروازہ کھلا ہے. اب جو میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں، جو کہتے ہیں کہ انبیاء و صلیحہ جو ہے وہ شفاعت نہیں کر سکتے، ان کا انکار کرتے ہیں، تو وہ بھی ذرا انصاف سے دور ہے. تو انہیں بھی چاہیے کہ پوری بات پڑھا کریں. آدھی بات پڑھ کے خود بھی بندہ خراب ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی خراب کرتا ہے. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ جن کے پیرنٹس نیک ہیں، اب ہوتے ہیں گدی نشین پیر، ان کے آگے بچے ہوتے ہیں، تو وہ باپ کی جو شب بیداریاں، وہ آنسو بہانا، وہ لوگوں کی مدد کرنا، وہ جو ان کا بلند مقام تھا، انہوں نے بھی یہ بلند مقام اللہ کی فرمانبرداری حاصل کر کے کیا تھا. تو اگر ہم بھی فرمانبرداری کریں گے، والدین بھی نیک ہوں گے تو فائدہ ہوگا. اگر اس کے اپوزٹ ہوتا ہے تو پھر دیکھیں آپ خود تو ہوئے گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ ہونے کا سبب بنائیں گے نا. تو کیا چاہیے ہمیں کہ ہم خود بھی عمل کریں جیسے کہ ہمارے بڑوں نے اچھے اعمال کیے. مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. چاہے دین کا کوئی بھی کام کرنے والا بندہ ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی طرف بھی توجہ دے. ہمارے چکوال کے ایریے کا ایک بزرگ تھے، وہ پاکستان بنانے میں بہت مشغول تھے اور اپنے پیروں کو، اپنے جو پیر بھائی ہوتے ہیں یا مرید ہوتے ہیں یا جتنے لوگ جاننے والے تھے ان کو ووٹ کے لیے اور اس طرح موٹیویٹ کر رہے تھے کہ تم پاکستان کے حق میں ووٹ دو اور یہ کرو وہ کرو. لیکن دشمن عیار تھا، انہوں نے حملہ ان کے بیٹے پہ کیا. ان کے بیٹے کو انہوں نے کرسچن بنا لیا، کیونکہ کہا کہ دیکھو سارے اللہ کو مانتے ہیں، سارے یہ سارے وہ. یہ پوری کتاب انہوں نے لکھی ہے، میں نے خود پڑھی. اور ہماری جو ٹیچر تھی ان کے داداؤں میں سے تھے جن کا یہ واقعہ ہے. اور پھر وہ جب کرسچن ہو جاتا ہے خاندان کے لیے تو دھبا ہو گیا نا. یہودیوں نے، عیسائیوں نے مل کے یہ کاوش کی تھی، ہندوؤں نے، یہ ساروں نے مل کے کاوش کی تھی، کیونکہ یہ بہت سرگرم ہے تاکہ ان کو اندر سے مار ڈالا جائے. تو باپ نے اس کے ساتھ تعلق توڑ دیا، برملا کہہ دیا یہ میرا بچہ نہیں ہے. جب نہیں مانتا، جب ہمارے اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. بہرحال ان کا جو داماد تھا، بعض تو داماد خالی سسرال کے عیب بھی نکالتے رہتے ہیں، بعض بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں. تو اس کو بڑا دکھ ہوا کہ میرے محبوب کی امت سے نکل گیا ہے اور ہمارے خاندان پہ دھبا ہے، ہماری نسلوں کے لیے تانا ہے. بہرحال اس نے کوشش تو اوروں نے بھی کی، لیکن اس کی کوشش کیونکہ ذہین تھا نا وہ شخص، اس نے کہا کہ دیکھو ہم بھی سارے انبیاء کو مانتے ہیں، اگر تم کہتے ہو یہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں، اس میں کوئی شبے والی بات نہیں ہے. بس تم ایسے کرنا جب یہ سارے اکٹھے ہوں، کیونکہ انہوں نے اخباروں میں بھی دلوایا تھا کہ یہ دیکھو مرتد ہو گئے، ہمارے دائرے جو ہے اس میں داخل ہو گئے اور اس کو بڑی سہولیات بھی دی. تو جب یہ آنا جانا شروع ہوا تو ان کو بھی شبہ ہوا. اس نے کہا کہ تم اپنے رسول اللہ کی بلا تعریف کرنا نا ان کے سامنے. جب ان کو بھی شبہ ہوا تو انہوں نے کہا، آپس میں مشورہ کیا کہ اس کے سامنے یا رسول اللہ کو ذرا برا بھلا کہہ کے دیکھتے ہیں، اگر یہ تڑپ جاتا ہے تو اس مین کہ ابھی بھی یہ مسلمان ہے، نہیں تڑپتا ہے تو اس مین کہ یہ پکا عیسائی ہو چکا ہے. تو جب رسول اللہ کی بات آئی تو وہ تڑپ اٹھا اور پھر وہ شخص کبھی
یعنی اپنے ایریے سے باہر نہیں گیا تھا. وہ کہتے تھے کہ میں مکہ اور مدینہ بھی نہیں جاتا, وہاں بھی لوگ رسول اللہ سے دور کر دیتے ہیں. اتنا وہ خوف زدہ ہو گیا ہوا تھا. لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایمان کے معاملے میں پھر بڑا محتاط ہو گیا تھا. تو ان چیزوں کا یہ جو بیان کرنے کا مدعا اور مقصد تھا کچھ اور تھا, لیکن لوگوں نے مرضی کے معنی لے لیے, جس کی وجہ سے تباہی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے حضرت نوح علیہ السلام سے کیے گئے اس کلام میں جو نرمی اور شفقت کا اظہار ہے, اس کے بارے میں علماء ساوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے ارشاد فرمایا, اے پیارے نوح, آپ کا مقام بہت بلند ہے, اس لیے آپ کی شان کے لائق یہ بات ہے کہ آپ صرف اسی کی نجات کا مطالبہ اور شفاعت فرمائیں جس کے بارے میں نجات کی امید ہے. وہ لوگ جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے کہ ان کے بارے میں شفاعت قبول کی جائے گی یا نہیں, تو ان کی نجات کے بارے میں آپ کا سوال کرنا آپ کے مقام اور مرتبہ کے لائق نہیں ہے. اس میں تسلیاں بہت ہیں. بہت مزے کی بات ہے کہ قیامت تک ہمیں بھی سمجھا دیا گیا کہ صرف انہی کے بارے میں شفاعت اور دعا کی جائے جو اہل ایمان ہوتے ہیں. پھر فرمایا کہ آپ اتر جائیے برکات کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ. نیک لوگ, صالح لوگ, ان کے وجود بھی باعث برکت ہوا کرتے ہیں. اور یاد رکھیے, ان کی جو لوگ بھی ذرا سی بھی مدد کرتے ہیں ان کو بھی قیامت والے دن فائدہ ہوتا ہے. اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. اور ضمن ایک بات عرض کر دوں, جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہوا تو کچھ لوگوں نے باتیں شروع کر دی تھی, تو یہ بھی مستند حدیث طیبہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا, لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, لوگوں کو کیا ہو گیا کہ میرے خاندان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. خاموشی کیوں تھی؟ اس لیے تو نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا. عام بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میری بیوی کیسی ہے, ان کو نہیں پتہ تھا عائشہ کیسی ہے. پتہ تھا کہ میں نے خود بہت سارے لوگوں سے باتیں سنی. تو یہ غیر مناسب ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے گریبان میں ذرا جھانکا کریں. اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے, کامیابیاں دے. اور یہ بڑی ہستی ہیں, یہ بڑی ہستی ہیں, ان کو اللہ نے بہت ساری چیزوں سے نوازا ہوا ہے. تھوڑا سا واقعی بڑے اہمیت کا حامل ہے. جیسے حضرت عیسیٰ نے قرآن میں فرمایا, قرآن تو توحید کا درس دیتا ہے نا, سچ بولتے ہیں. اس میں تو پہلے لا ریب فیہ, اس میں جو شک کرنے والا ہے وہ تو گیا ایمان سے. فرمایا جو تم کھاتے ہو, اب کھا کے تو پیٹ میں چلا جاتا ہے نا, تو میں وہ بھی بتاتا ہوں. اور جو تم کھا کے بچا کے رکھ کھاتے ہو, گھر میں جو بچا ہوا ہوتا ہے, میں وہ ذخیرہ بھی جانتا ہوں. اگر آپ کا انا موبائل, یہ گندی مندی مشینیں زمین پہ رکھ کے بہت گہرائی تک سونا چاندی یہ تیل جو ہے ان سے پوچھ سکتے ہو, تو کیا اللہ کے محبوبوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا؟ وہ معصوم ہوتے ہیں. لیکن بہرحال وہ بہت بڑی ہستیاں ہوتی ہیں جس کی آپ کو بھی سمجھ نہ ہو. ایسی باتیں نہ سنا کریں نہ کیا کریں. کیا وہ کم ہے کہ جو سمجھ ہے اس پہ عمل کر لیا جائے؟ اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. دعاؤں کی درخواست رہے گی, اور کریم رب سے دعا ہے کہ مولا کریمہ جو ہمارا کام جاری ہے اس میں جو ہمارے معاونین ہیں ان پر خصوصی کرم فرما, اور اس کام کے مکمل کرنے میں ہماری مدد فرما. ہمارے بچوں کی جو ذمہ داری ہے اے اللہ پاک اس مہنگائی کے دور میں ہمیں دنیا میں شرمندہ نہ کریں. دعاؤں کی درخواست رہے گی.